ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. آپ بھائیوں کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جب آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے تو اپنی گزارشات کو 3 حصوں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا تھا. اس بار بھی کوشش یہی ہوگی کہ 3 حصوں میں ہی یعنی اب جو گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں آپ بھائیوں کی ذہنی حاضری کے لیے کہ آپ ذہنی طور پر مجلس میں حاضر رہیں. کچھ سوالات میں آپ بھائیوں سے کروں گا، اس میں آپ نے مجھے جواب دینے ہیں. اس سے مجھے اندازہ ہوگا میں کہاں تک آپ کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں اور کہاں تک آپ بات سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا جو عنوان ہے سب سے پہلے اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جب ہم اس وحی کو نازل کر رہے ہوتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو محفوظ کرنے کی جلدی میں زبان کو تکلیف نہ دیا کریں. بے شک اس وحی کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنے کا طریقہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ صرف پڑھنے کی پیروی کرتے جائیں. پھر اس کے بعد اس حدیث کی جو تشریح ہے اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ اللہ رب العزت نے 3 باتوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. پہلا وہ کلام جو اللہ نے نازل کیا، دوسرا اس کلام کے پڑھنے کا طریقہ، تیسرا اس کلام کی وضاحت. اب آپ میں سے جو بھائی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین قرآن مجید محفوظ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی محفوظ ترین کتاب ہے. پھر آپ میں سے جو بندہ بھی یہ سمجھتا ہو کہ قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. ایک بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. یہاں پڑھنے سے شاید مراد وہ یہ سمجھے ہیں کہ ناظرہ پڑھنا ہے. نہیں، میری یہ مراد نہیں تھی. میری مراد یہ تھی کہ قرآن جس اسلوب پر اللہ نے نازل کیا آیا اس اسلوب پہ اسے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا ہے. جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں
کہ موجودہ کتاب ہمارے پاس جو توریت انجیل زبور ہے وہ اپنی اصلی زبانوں میں موجود نہیں ہے. اگر موجود ہوں تو انہیں کوئی پڑھ نہیں سکتا کیونکہ ان زبانوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اس لیے ہم محتاج ہیں اس کے جو معنی بھی اس کو چھاپنے والی کمپنیاں کر دیتی ہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کیونکہ اصل کلام کو پڑھنے کی تمیز نہ تو کلام ہمارے ہاتھ میں نہ اسے پڑھنے کی ہمارے پاس تمیز ہے. لیکن آپ کا اسلوب، آپ سب حضرات کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کا جو طریقہ کار آیا ہے وہ باحفاظت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. پھر جو شخص بھی ہم میں سے یہ نظریہ رکھتا ہے کہ قرآن کی تشریح و تفسیر ہمارے پاس محفوظ ترین ذرائع سے نہیں پہنچی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی جو تشریح ہے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ترین ذرائع سے پہنچی ہے. ایک ہی آیت ہے جس کو ابھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا کہ اللہ نے یہ پہلے دن کہہ دیا تھا کہ اس قرآن کا جمع کرنا، اس کے پڑھنے کی ترکیب اور اس کی جو تشریح ہے وہ ہمارے ذمے ہے، اس کی ہم حفاظت کریں گے. اچھا، پھر اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ بہت توجہ طلب بات ہے، ہم میں سے ہر بھائی توجہ کرے. اس پہ ہی توجہ کرنا بات کو سمجھانے کے لیے بہت ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو آیا یہ جو حفاظت اللہ نے کروائی یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کروائی ہے؟ مثلا جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دو فرشتے مقرر کر دیے ہر دروازے کے اوپر. ایک فرشتہ آیا، اس نے قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا، اب دوسرا فرشتہ ہم پر نگاہ رکھ کر بیٹھ گیا، جہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی وہ ہمیں سمجھا گیا، اس کی تشریح اور تفسیر سمجھا گیا. ایسا کچھ ہوا ہے؟ قرآن کوئی ایسی کتاب ہے جسے ہاتھ لگاؤ تو کرنٹ لگتا ہے، ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا چلے اسے بھی چھوڑ دیں، یہ دیکھیں ذرا بات، کیا قرآن جو ہے وہ ہمیں کتابی شکل میں ملا تھا؟ ایسا بھی نہیں ہوا. قرآن کتابی شکل میں بھی نہیں ملا ہے، بتدریج اترا ہے. تو یہ بتدریج اترا اور اس کو جمع کیا کس نے؟ بتاؤ سب مل کے. صحابہ نے جمع کیا نا قرآن کو. اچھا آپ دیکھیں ذرا اس بات، باقاعدہ ہم پڑھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت تھے کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری شخصیت تھے کہ جن کے دور میں قرآن ایک ماسٹر کاپی کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں تھا. یہ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بات کچھ اور بھی کرنی ہے ابھی مجھے. تفصیلات آپ بھائی جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کیسے جمع کیا تھا. صرف ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن جمع ہو رہا تھا تو جمع کرنے والے حضرات کون کون تھے؟ میں چند نام آپ بھائیوں کے سامنے لوں گا، آپ میری تائید کیجیے گا یا میری تکذیب کیجیے گا. اگر میں کوئی نام غلط لوں تو آپ مجھے روکیے گا، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روکیے گا اور میری اصلاح کیجیے گا یہ نام آپ نے غلط لیا ہے. اور اگر میں صحیح لوں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بولنے دیجیے گا. جن لوگوں نے قرآن جمع کیا وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن کو لکھتے آ رہے تھے. ان میں ابو بکر تھے، ان میں عمر تھے، ان میں زید بن ثابت تھے، ان میں ابی بن کعب تھے، ان میں عبداللہ بن مسعود تھے، ان میں علی بن ابی طالب تھے، ان میں معاویہ بن ابی سفیان تھے. شاید میں نے کوئی نام غلط لیا، جلدی میں بول رہا تھا تو آپ نے سنا نہیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں. ان میں ابو بکر تھے، ان میں عمر تھے، ان میں عثمان تھے، ان میں علی تھے، ان میں ابی بن کعب تھے، ان میں عبداللہ بن مسعود تھے، ان میں زید بن ثابت تھے، ان میں معاویہ بن ابی سفیان تھے. میں یہاں تک بالکل صحیح نام لے رہا ہوں، میں نے کوئی نام غلط تو نہیں لے لیا، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، لو جی قرآن جمع ہو گیا. یہ آج میں آپ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی محفوظ ترین کتاب ہے، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوا ہے.
اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے عقیدت کا پہلو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک تو یہ عقیدت کا پہلو ہے کہ ہم نے اس اسلام کو نازل کیا، ہم اس کی عبادت کے ذمہ دار ہیں، ایک تو عقیدت کا پہلو ہے کہ اللہ نے کہا تھا، ایک ہے حقیقت کا پہلو، اور حقیقت کا پہلو یہ اللہ نے کہا تو تھا پر بندوبست کیسے فرمایا؟ اللہ نے کہا تو تھا، پھر اس کی حفاظت اللہ نے کروائی کس طرح ہے؟ تو کروائی اس طرح ہے کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود نے اور معاویہ بن ابی سفیان نے، ان سب حضرات نے اس کتاب کو بحسن و خوبی جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اس کی نقول تیار کروائی اور تمام عالم اسلام میں ایک قاری کے ہمراہ اسے بھیجا گیا، اسے پڑھوایا گیا اور مزید نقول تیار ہوئی جو آج ہم تک آیا۔ یہ ہو گیا قرآن جمع، یہ وہ قرآن ہے جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو لے کر آپ دلیل قائم کرتے ہیں، یہ وہ جو قرآن ہے جس کو آپ اللہ کی محفوظ ترین کتاب مانتے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری چیز پر کہ اس قرآن کی قرأت، مثلا اس کتاب کو، اس قرآن کو پڑھنا کس طرح ہے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کہاں پہ وقف کرنا ہے، کہاں پہ روانی جاری رکھنی ہے، کہاں حمزہ پڑھنا ہے، کہاں سواد کی جگہ سین پڑھنا ہے، کہ وہ لکھنے میں سواد آتا ہے، پڑھنے میں سین آتا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جملوں کی ترکیب کس طرح ہے، نعبدو کا و نستعینو کا پڑھے تب بھی معنی ایک ہی ہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھے جب بھی معنی ایک ہی ہیں، نہیں سمجھے بھئی؟ نعبدو کا و نستعینو کا، اے اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، نعبدو کا و نستعینو کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، صحیح ہے یہی معنی۔ تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے معنی یہ ہے اے اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی مزید تاکید کے ساتھ۔ اب اسے تاکید کے ساتھ پڑھنا تھا، پڑھنا ہے یا نہیں، یہ کس نے بتایا؟ یا کوئی جبرائیل نے سکھایا؟ اللہ کے رسول کو پڑھتے دیکھا تھا؟ بتائیے، اللہ کے رسول کو یہ پڑھتے دیکھا تھا؟ نہیں، آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا بھائی جان، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ میں سے کس نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نعبدو کا و نستعینو کا پڑھتے تھے یا ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھتے تھے؟ آپ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا نا۔ لیکن آج آپ تم تراک کے ساتھ پڑھ رہے ہو، آج آپ دھڑلے سے پڑھ رہے ہو، آج آپ پورا دم ہو کر پڑھ رہے ہو، آج آپ پورے ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہو۔ کیسے پڑھ رہے ہو؟ سند سے پڑھ رہے ہو۔ سند کہاں سے آئی؟ صحابہ سے آئی۔ مثال لے لیں اس کی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں سورہ فرقان پڑھ رہا ہے۔ بھائی میرے بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ ایک ایک بات پہ توجہ کر لیں گے، آپ کو بڑا کام آئے گی یہ باتیں۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ فرقان پڑھ رہا ہے، لیکن ویسے نہیں پڑھ رہا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ دل میں تو میرے ایسا آیا کہ میں اسے ابھی مارتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا نماز مکمل کر لے پھر میں اس کو لے کر جاتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے نماز مکمل کر لی، آپ نے اس کی گردن میں کپڑا ڈالا اور گھسیٹتے ہوئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی، آپ نے کہا عمر اس کو چھوڑ دے، چھوڑ دیا۔ کہ کیا ہوا مسئلہ؟ کہ حضرت دیکھیں یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، سورہ فرقان غلط پڑھ رہا ہے، کہا اسے پڑھو۔ اس نے سورہ فرقان پڑھی، آپ نے سن لی، کہا صحیح پڑھا ہے، کہا عمر اب تو پڑھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو آپ نے فرمایا تو نے بھی صحیح پڑھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 قرأتوں میں نازل کیا ہے۔ کتنی؟ 7 قرأتوں میں نازل کیا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ان 7 قرأتوں میں سے وہ قرأت جو اللہ کے رسول نے کی، ان 7 قرأتوں میں سے وہ قرأت جو ہمیں کرنی ہے، ان 7 قرأتوں میں سے وہ قرأت جو قرأت راجح ہے، ان 7 قرأتوں میں سے وہ قرأت جو ہمیں صحیح معنی اور تفسیر کی طرف لے جاتی ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں تھوڑی پتہ ہے،
ہمیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سکھایا کس جگہ کس لفظ کو پڑھنا ہے، کس جگہ کس لفظ کو چھوڑنا ہے، کس جگہ کس لفظ کو کس قرت سے پڑھنا ہے، کس جگہ کس لفظ کو رفعی حالت میں پڑھنا ہے، نصبی حالت میں پڑھنا ہے، کس حالت میں پڑھنا ہے، یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، خاص طور پہ تفسیر قرطبی وغیرہ جیسی کتابیں دیکھیں، حیران رہ جائیں گے. ہر تیسری چوتھی آیت کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی قرت کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اس کو ایسے پڑھ کے سمجھایا ہے کہ یہ قرت ایسے کرنی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اور قاری کون کون تھے؟ وہ قاری حضرات کون کون تھے؟ ان میں سے 70 تو وہ تھے جو بحر معونہ میں شہید ہوئے، ان میں 70 تو وہ تھے جو بحر معونہ میں شہید ہوئے، اور ان جیسے شہداء قرآن کی وجہ سے ہی صحابہ نے قرآن کے جمع کرنے پر اجماع کیا تھا. کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ غور طلب نقطہ ہے. تو پھر اس کی قرت ہم تک محفوظ ذرائع سے آئی نا، جس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ قرآن اپنے کلام میں اور اپنے پڑھنے کے طریقے میں محفوظ ہو گیا، اس میں تحریف کی کوئی جگہ بچی نہیں ہے. اب آ جائیں تیسری بات. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ سے سوال ہوا کہ حضرت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے زیادہ حافظ ہیں یا عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں؟ کون زیادہ حافظ ہے؟ انہوں نے جواب کے اندر فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص زیادہ حافظ ہیں. پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے لکھنا آتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا. وہ اللہ کے رسول کی احادیث کو لکھتا تھا. اس سے ایک نقطے کی طرف ابھی سے توجہ دلا دیتا ہوں. حدیثیں 250 سال بعد نہیں لکھی گئی ہیں. حدیثیں سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ کہ اسے لکھنا آتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا، میں لکھ نہیں پاتا تھا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار الگ ہے، نیام الگ ہے. شاگرد نے پوچھا حضرت تلوار علیحدہ رکھتے ہیں، نیام کو علیحدہ رکھتے ہیں، نیام میں کیا رکھتے ہیں؟ تو جواب کے اندر فرمایا جو احادیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھی وہ اس نیام میں رکھتا ہوں. کس نے لکھی؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے بھی احادیث کو لکھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوا، وہ اللہ کے رسول کی ہر بات لکھتے تھے. صحابہ نے کہا مت لکھا کر، اللہ کے رسول کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں کبھی کس موڈ میں ہوتا ہے، تو ہر بات لکھ رہا ہوتا ہے، ایسا مت کیا کر. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے، آپ نے دیکھا وہ لکھ نہیں رہے ہیں. پوچھا ان سے کہ تو لکھ نہیں رہے؟ اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث خود لکھوائی ہے نا. لکھوانے کا حکم دیا، مٹانے کا نہیں. کس چیز کا حکم دیا؟ لکھوانے کا. یہ نہیں کہا مٹا دو. تو کہا کہ تو لکھ نہیں رہا. وہ اللہ کے رسول ان لوگوں نے مجھے ایسے ایسے کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، تو لکھا کر. تو کیا پتہ لگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی ترغیب ہی نہیں دلائی، اس ترغیب پر تاکید بھی کی ہے. لکھو، اسے لکھو. لیجئے، صحابہ نے لکھا. صحابہ نے لکھا، صحابہ نے لکھا یا نہیں؟ دیکھو ہم نے 3 مثالیں سمجھی. ابو ہریرہ بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھتے ہیں، علی لکھتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے ابو شاہ. یہ حجۃ الوداع کے دن آئے، پورا خطبہ آپ کا سنا، ان میں ایک ایک سنہری نصیحت سنی. آخر کے اندر جب آپ کا سامنا ہوا نا، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ سب باتیں مجھے لکھوا دیجیے. کیا کروائیے بھیا؟ خطبہ پورا کا پورا کیا احادیث ہے نا، سب اللہ کے رسول نے اس کے اندر احکامات دیے نا سارے. تو کہ اللہ کے رسول یہ مجھے سب لکھوا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اکتب لابی شاہ، اس کے لیے لکھ کے دے دو. اس کا مطلب تمام صحابہ جس کو بھی کہہ دیا جاتا تھا اس کا یہ کام ہوتا تھا، اکتب لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو. انہوں نے لکھ دیا خطبہ حجۃ الوداع. سمجھے بات کو یا نہیں؟ یہ عام چلن تھا، صحابہ کا یہ عام طریقہ تھا. وہ اللہ کے رسول کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. باقاعدہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، قرآن کی ترتیب کے حوالے تک سے حدیث موجود ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی صورت اترتی تھی نا، آپ اپنے کاتبین کو بلاتے تھے اور ان کو کہتے تھے مجھ پر اس طرح کی آیات یا اس طرح کی صورتیں اتری ہیں، انہیں اس صورت کے فلاں فلاں مقام پر درج کر دو. جو اللہ نے کہا نا ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا
یہ ہمارے ذمہ، ساری جمع، یہ سب ترتیب، یہ سب کچھ اللہ نے کروایا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ حجاج کے دور میں ہوا تھا سب کچھ، اور مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اگر حجاج کے دور میں لے جاؤ تو. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری بدقسمتی دیکھو، ہمیں وہ مجتہدین ملے ہیں کہ جن مجتہدین کو دیکھو، ویسے تو ہمیں نور الانوار جیسی کتابیں ہیں نا، اس میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کو عربی زبان پہ پورا عبور حاصل ہے، عربوں کے محاورے تک سے واقف ہو، اگلے پچھلے کلاموں سے واقف ہو، قرآن کا پورا علم ہو، ناسخ و منسوخ کا علم ہو، راجع و مرجوع کا علم ہو، شاذ و متواتر کا علم ہو قرأت میں، پھر وہ عموم و خصوص کو جانتا ہو قرآن کے. بھئی احادیث میں سے 1000 احادیث کا، اس کو احکامات پر مبنی احادیث کا علم ہو، اور بھی بہت ساری شرائط آئی ہیں وہاں نور الانوار میں. وہ ایک مجتہد کے لیے قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں، اور اس پہ کوئی پورا اترے گا بھی یا نہیں اترے گا، وہ الگ بحث ہے. لیکن اصل جو بنیادی بات عرض کرنے کی میری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہی کہوں گا، اور کیا کہہ سکتا ہوں، میں بھی مجبور آدمی ہوں، کہ ہمیں وہ مجتہدین حاصل ہوئے ہیں جو پیدا یوٹیوب پہ ہوئے ہیں، جنہیں صرف انگریزی بولنا اور ٹائپ کرنا آتی ہے، وہ عربی زبان کی الف سے بے کو نہیں جانتے، یہ تو بہت دور ہے. وہ قرآن کے علوم کے بارے میں یہ سب چیزیں میں آپ کو بتایا نہیں جانتے. وہ حدیث کے بارے میں جرح و تعدیل ہے، کلام رسول کی تمیز ہے، اس میں غریب و ثابت کلام کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اس میں رجال کا فرق ہے، اسانید کی بحث ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں. وہ کچھ بھی نہیں جانتے. وہ بس اردو کے اندر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا علماء نے احادیث کی کتابوں کا یا ویسے احکامات پر مبنی کتابوں کا جو ترجمہ کیا انہوں نے وہ رٹ لی. اچھا وہ بھی جب رٹ کے آ کر بیٹھے بات کرنے کے لیے تو اس میں بھی یہ غلطی کر گئے، کیونکہ نیت اچھی نہیں تھی، نیت صاف نہیں تھی، نیت شہرت کی تھی. نیت کس کی تھی؟ نیت شہرت کی تھی، نیت صاف نہیں تھی. تو یہی وجہ ہے وہ رٹ کے آ کے بیٹھے. وہ جب بیان کیا تو اس میں فاش غلطیاں کی، اتنی فاش کہ ہمارے مدارس کا ایک معمولی سا بچہ بھی ان غلطیوں کو پکڑ سکتا ہے. بس غور سے سن لے بس کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، وہی غلط بات ہے. بہرحال قرآن صحابہ نے جمع کیا، حدیث صحابہ نے جمع کی، اس کی قرأت صحابہ نے جمع کی، یہ سب اپنی جگہ ہو گیا. اب یہاں سے پھر آپ لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے. فاسق کی جو روایت ہے اس کے قبول اور رد کرنے میں اختلاف، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں آپ کو. فاسق کی جو روایت ہے اس کے قبول اور رد کرنے میں اختلاف ہے. اور قرآن کی آیت جو ہے سورہ حجرات کی، ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ فاسق کی خبر کو نا فوراً قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی مطابع ہونا چاہیے. جب تک اس کی مطابعت نہ ہو فاسق کی روایت قبول نہیں ہوگی. یہ بھائی آپ سب توجہ سن رہے ہیں میں کیا بتا رہا ہوں؟ فسق جو ہے، فسق اس کی تعریف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ، اعلانیہ گناہ، جو اعلانیہ آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کو فسق کہا جاتا ہے. اور گناہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ حرام کھانا یا کھلانا یہ کبیرہ گناہ نہیں، ظلم کرنا کبیرہ گناہ نہیں، غصب کرنا، غصب کسی چیز کو غصب کر لینا، جبراً اس کے اوپر قبضہ کر لینا یہ کبیرہ گناہ نہیں. بتائیے، بتاؤ گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ سمجھ بھی پا رہے ہو یا نہیں. میں دہراؤں گا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو دہراؤں گا تاکہ پوری طریقے سے دماغ میں فکس ہو جائے بات کہ یہ بات اس طرح ہے. پھر کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ دے پائے گا نہیں دے پائے گا انشاءاللہ. فاسق اس کو یعنی فسق بہت سارے ہیں، لیکن چیدہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس کو سمجھ لیں. مثلا جیسے ایک آدمی ہے رشوت کو عام کرے، حرام کھانے کو عام کرے. مثلا ایک راوی آپ سے کہے، ایک راوی توجہ کریں، ایک راوی آپ سے کہے کہ ہمارا امیر تو ناحق حرام کھانے اور ناحق خون کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. کچھ یاد آ رہا ہے؟ یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا امیر تو ناحق کھانے، حرام کھانے اور ناحق قتل کی طرف توجہ دلاتا ہے. جو راوی کہہ رہا ہے اس کو آپ بیان کر رہے ہو، تو جو راوی کہہ رہا ہے وہ آپ کا بھی یقین ہے نا، جبھی تو آپ اسے بیان کر رہے ہو نا. بہترین، زبردست. اب اس صورت کے اندر پتہ لگا کہ یہ سب حضرات جو
ان تمام چیزوں پہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس امیر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حرام کھانے کے اوپر اور قتل و غارت پہ اس کی بیعت کرتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ مطمئن رہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے حرام کھانے کے اوپر اور ناحق قتل کرنے پر سب کا اتفاق ہے نا؟ یہ نہیں ہے تو یہ سب کون ہوئے؟ یہ سب حضرات فاسق ہوئے نا. نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ. اب اگر یہ سب حضرات فاسق ہوئے تو تقیہ مت کریں، تقیہ نہیں کریں، سچ بولیں، جو اپنا عقیدہ ہے سیدھا سیدھا بیان کریں. آیا آپ ان حضرات کو فاسق سمجھتے ہیں یا مومن؟ اب اگر آپ ان حضرات کو مومن سمجھتے ہیں تو بات دیگر ہے، پھر ہمیں ان راویوں کی روایات پر غور کرنا پڑے گا، صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط. محض ان پر آمنا و صدقنا نہیں کہا جائے گا. اور اگر یہ مومن نہیں تھے، یہ فاسق تھے، تو اب آپ کے لیے سوال کھڑا ہوگا کہ آیا فاسق کی روایت قبول کی جائے گی یا نہیں؟ اب بھائی بتاؤ یار، سب سناٹے میں آ گئے. بتاؤ فاسق کی روایت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. جب تک مطابقت نہ آ جائے فاسق کی روایت قبول نہیں ہو. اور جب نہیں ہوگی فاسق کی روایت قبول تو قرآن لیا جائے گا ان سے، حدیث لی جائے گی. یہاں سے بات سمجھیں. امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص کرتا ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں نقص کا ذکر کرتا ہے، اس میں نقص نکال، اس میں نقص نکال، اس صحابی میں نقص نکال، اس صحابی میں نقص نکال. امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ زندیق ہے. کون ہے؟ زندیق کہتے ہیں عربی کے اندر ملحد بے دین کو، بے دین آدمی، وہ زندیق ہے. پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا وہ شخص چاہتا ہے کہ تمہارے دین کے بنیادی راویوں کو تمہاری نظروں میں مشکوک ٹھہرا دے تاکہ آہستہ آہستہ تم سے تمہارا دین جاتا رہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہاں سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کی اس دین میں اہمیت اور ضرورت کیا ہے، کہ اگر آپ نے ان کی اس مجموعی صورت اور کیفیت پر ایمان نہیں رکھا جو اللہ نے کہا ہے. راویوں کی روایت پر بات نہیں کر رہا ہوں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہے بھائی؟ اب بھائی کس کی گواہی چاہیے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ کی بات کے بعد کس راوی کی بات پہ ایمان لاؤ گے؟ کس کے کلام پہ ایمان لاؤ گے؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ، بتائیے. اللہ پہ لائیں گے نا. اور سنو اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے پڑھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہر نیا مسلمان ہونے والا اسے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے. وہ اگر فاسق ہیں بقول تمہارے، تمہیں فاسق بن کے دکھانا پڑے گا. یاد رکھنا، جذباتی نہیں علمی بات کر رہا ہوں. اگر صحابہ کو تم نے فاسق سمجھ رکھا ہے تو تم نے بھی فاسق بن کے دکھانا پڑے گا، اور اگر وہ مومن تھے تو تم نے مومن بننا پڑے گا. تمہارے اوپر ہے. ایمان کا جو اللہ نے آئیڈیل بنایا، جو صورت بنائی، وہ تو صحابہ کو بنائی ہے نا، جنہیں آج تم فاسق ثابت کرنے پہ تلے ہو اور قرآن اور حدیث کو مشکوک بنانے پہ ٹھہرے ہو. اور میرے بھائی قرآن اور حدیث پر تم علیحدہ سے ایمان نہیں لا سکتے. تم کوئی انوکھی مخلوق دنیا میں نہیں اترے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے. تمہارا ایمان عند اللہ قابل قبول ہوگا. عند اللہ اگر کسی کا ایمان قابل قبول ہے، اللہ نے ذکر کر دیا ہے، کہا ہے کہ ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسا صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت پر مانے جا سکتے ہو. ورنہ تمہارا اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، نہیں، سوال نہیں پیدا ہو سکتا. وہ فاسق تھے تو تم تو کافر نکلو گے اگر نعوذ باللہ وہ فاسق تھے. کیونکہ سمجھے ذرا اس بات کو، کوئی گارنٹی نہیں ہے فاسق کی روایت کی، اس نے اس میں کیا کیا تعریفات کی ہوں.
اچھا اب یہاں سے دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کو کہ یار ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو، مگر دیکھو قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، وہ چھوڑو. ایسا نہیں ہے. ہم میں سے جاننے والے جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے علماء کرام بیٹھے ہیں، بعد میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو بدلائل اس کے ثبوت دے دیں گے، نہیں تو میں بیٹھا ہوں مجھ سے ثبوت لے سکتے ہیں. ایک گروہ جس نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فسق کا عقیدہ رکھا، وہ اتنا مجبور ہوا ہمارے سوالات و دلائل کے آگے، اتنا زیادہ مجبور ہوا کہ اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ قرآن میں رد و بدل ہوا ہے. یہ گروہ آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس چیز کے دلائل دیتا ہے. بلکہ مزے کی بات ہے، یوٹیوب پہ انہی کا ایک نمائندہ آتا ہے جس سے سامنے بیٹھا آدمی سوال کرتا ہے کہ کیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو کہتا ہے کیا میں تمہیں صحیح مسلم سے تحریف کا ثبوت دوں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ تو صحیح بتاتا ہے نا، بدعتیوں کا تو رد کرتا ہے نا. آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی قرآن میں تحریف کا ثبوت دینے بیٹھ جائے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جی وہ عقیدہ تو صحیح بتاتا ہے نا. تو بہرحال وہ ایک دیگر بات ہے. عرض کرنے کا میرا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں انہوں نے صحابہ کے بارے میں فسق کا عقیدہ رکھا، ان کی مجبوری ہوئی نا کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کا عقیدہ انہیں رکھنا پڑا، ہوئی ان کی مجبوری. جب آپ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ و نظریہ رکھو گے تو نتیجتاً آپ کو بھی آخر کار یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث میں رد و بدل ہوا. یہ ہو گیا یہاں سے ایک حصہ ہماری بات کا مکمل کہ قرآن کے صحابہ کی دین میں اہمیت کیوں ہے. سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. وہ یہ یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ شروع ہوتا ہے، ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران کا مال ہمارے یہاں آتا ہے اسمگل ہو کے بلوچستان کے راستے، تو ایرانی منطقیں بھی آتی ہیں، ایرانی منطقیں بھی آتی ہیں. آئے دن وہ ایرانی منطقیں بیان ہوتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمارے ساتھی کولو کولن سدیدہ والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہوتا ہی ہے کہ انہیں وہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، وہ ایک دم سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں یار بات تو صحیح ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو. اب جب یہاں تک بات ہوگی نا کہ صحابہ کو سب کو بالعموم ویسے ماننا پڑے گا جیسا اللہ نے ماننے کے لیے کہا. ابھی ہم نے سمجھا نا قرآن کی آیت سے کہ اس طرح ماننا پڑے گا، ہماری مجبوری، اللہ نے کہا ہے قرآن میں. ایسے نہیں مانا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. پہلے قرآن کو جھٹلانا پڑے گا، راویوں کی روایتیں تو بعد میں لینی پڑیں گی. یہاں تک ہو گیا یہ. اب آ جائے دوسری بات کی طرف. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری بات تسلیم کرتے ہیں، مگر صحابوں میں دو فریق تھے، صحیح اور غلط. نعوذ باللہ. اچھا کہہ کون رہے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ وہ رہے ہیں کہ اگر گھر میں بھی کچھ بولنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھپ، تو بولے گا اوقات دیکھیے ٹھپ. گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا اس کی. وہ بیچارہ آگے اپنی فرسٹریشن بیٹھ کر نا یوٹیوب پہ نکالتا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے یار یہ تو کم سے کم میری سنی رہے نا، تو جو بڑھا ساری اتار ختم. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اب کہا کہ دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو صحیح ہیں، ایک وہ ہیں جو غلط ہیں. ایک فریق حق ہے اور ایک فریق باطل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم خود دیکھو نا، کیا ایسا ممکن ہے دو حق ہو؟ بھائی ایسا ممکن ہے؟ آپ بتائیں. نہیں ہے، ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا. یہ بات ایسی ہے کہ اصول کے مطابق بات ہے، یہ ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور وہ جو تم میں ولی الامر ہیں، تمہارے جو ولی الامر ہیں. محدثین و فقہا نے اس کی دو طرح تفسیر بیان کی. جو اولی الامر ہے نا، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک فریق کہتا ہے کہ مراد خلفاء ہیں. مراد کون ہے؟ دوسرا فریق کہتا ہے اس سے مراد فقہا ہے. دونوں ہی صورتوں میں دونوں ہی آپ کے ولی الامر ہیں. اچھا چلیں اول الامر، یہ اول الامر کے بارے میں دیکھیے گا. اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اگر تم میں تنازع ہو جائے، یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم یہ سنو یا ایھا الذین آمنوا تو کان لگا لیا کرو، یا تو تمہیں کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہوگا یا تمہیں کسی بات سے روکا جا رہا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو سب سے پہلے اے ایمان والو اللہ نے کس کو کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ صحابہ کرام. کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے ولی الامر ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں. ٹھیک. فَإِن تنازعتم، پھر اگر تم میں تنازع ہو جائے، کن میں تنازع ہو جائے؟ اس کا مطلب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ میں تنازع ہونا فطری ہے. صحابہ میں تنازع ہونا فطری ہے. صحابہ میں تنازع اگر ہونا فطری ہے تو اس تنازع میں بات کرنا فطری ہوگا. بھئی قرآن سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ صحابہ میں تنازع فطری ہے. جیسے چار بھائیوں میں تنازع ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں اختلاف نہیں ہوتے، چار بھائیوں میں ہوتے ہیں. تو صحابہ میں تنازع فطری ہے. لیکن اگر ایک گھر کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، چار بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، تو ہم ایسے تو نہیں کرتے نا، چل بھائی چل باہر، چپل لا کے دینا، میری چپل پہنی، شال ڈالا، اور سنو ہاں ان کے گھر میں جھگڑا ہو، اور سنو تم بھی ادھر ہاں گھر میں جھگڑا ہو. مجھے مؤذن کے بعد کیا ہوا؟ امام صاحب اعلان کرو، کہا فلانے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں. پولیس ہے بھائی وہ جھگڑا ہو رہا ہے، اسپتال چلا گیا، تیاری رہو، ان کے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ شریف آدمی کا کام یہ ہے کسی کے گھر کے تنازع کو سنا یہاں سے نکال دیتے، ٹھیک ہے ان کے گھر کا معاملہ خود حل ہو جائے گا. فطری بات ہے نا، تنازع ہونا ہو جاتا ہے، تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تنازع کو جھالنا کوئی بات تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے. بے غیرت آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کر. حیا والا آدمی وہی کہ خیال رکھتا ہے ان چیزوں کا. بے حیا آدمی تو جو دل کرے بولتا چلا جاتا ہے. چلے جی، اب جناب علی کیا ہوا بھائی؟ اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تم میں کسی بات میں تنازع ہو جائے اسے لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. صحابہ میں تنازع ہو گیا یعنی ہوگا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں اپنے تنازع کو کہاں لے جانا ہے؟ تو صحابہ کے تنازع کو ہمیں کہاں لے کے جانا ہے؟ بھائی میرے صحابہ کے تنازع کو ہمیں کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جانا ہے نا. یہی اللہ نے ہمیں سمجھایا نا. جب اللہ نے ہمیں یہی سمجھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جانا ہے، تو اللہ اور اس کی طرف رسول کی طرف لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مراد قرآن مجید ہے. یہی کہا نا صاحب نے، یہی بتایا. ابن عبد البر نے تمہید کے اندر ذکر کیا ہے اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور رسول سے مراد احادیث رسول ہیں. تنازع ہو گیا، تنازع کو صحابہ کے لے کے کہاں جانا ہے؟ قرآن اور حدیث کی طرف. اب سن لو ذرا بات کو بھئی. صحابی کی جو روایت ہے، صحابی کی روایت وہ حدیث ہے. صحابی کی روایت یعنی صحابی کا قول اور عمل وہ حدیث ہے. صحابی کا قول اور عمل حدیث ہے نہیں. صحابی کا قول اور عمل حدیث نہیں ہے. جب صحابی کا قول اور عمل حدیث نہیں ہے تو تابعی کا ہوگا؟ ارے بتاؤ، تابعی کا بھی نہیں ہے. جب صحابی کا قول اور عمل حدیث نہیں ہے اور تابعی کا قول اور عمل حدیث نہیں ہے تو کوئی راوی اگر اپنی رائے دے رہا ہو وہ حدیث ہوگی. بھائی ذہنی طور پر جاگے ہوئے ہوں گے تو ہر قسم کے ہپنوٹزم سے باہر آ جائیں گے. جادوگر آج بھی موجود ہیں، رسیاں پھینکتے ہیں اور دکھاتے کیا ہیں؟ سانپ. میں بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں، باباؤں کی کتابوں سے نہیں. لیکن میاں تو بخاری مسلم سے جو پڑھ رہا ہے وہ بخاری مسلم کی مراد نہیں ہے، وہ مراد میڈ ان ایران ہے. سمجھے ہیں بات کو؟ تو پڑھتا بخاری مسلم سے ہے مگر سناتا کیا ہے؟ لیلا مجنوں کی داستان. تو دین نہیں سناتا. سنے ذرا، بڑی غور طلب بات ہے. بھائی کیا ہوا کہ جب تم میں تنازع ہو جائے اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف یا راوی کی روایت کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب راوی جب تک اللہ کے رسول کی بات بیان کر رہا ہے جب تک تو کیا ہے؟ وہ دین ہے. جب راوی اپنی رائے بیان کرنا شروع ہو جائے تو وہ کیا؟ وہ اس کی رائے ہے. اب اگر راوی کی رائے لکھی ہو بخاری مسلم میں، او بھائی میرے
اور کوئی تمہیں دھوکہ دے ایسے کہ میں بخاری مسلم سے پڑھ رہا ہوں. ابے پڑھ کیا رہا ہے تو بخاری مسلم سے حدیث نہیں, کیا پڑھ رہا ہے؟ راوی کی رائے. تو وہ امام بخاری پہ حجت نہیں تھی, تو ہم پہ حجت بنا رہا. اور نہیں سمجھو کچھ بات, اس سے تو امام بخاری نے استدلال نہیں کیا, تو ہم پہ تو کہاں سے حجت بنا رہا ہے؟ اور سمجھے بات کو یا نہیں؟ اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں ہوگی تو راوی کی کہاں سے ہوگی؟ اور سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ اور ابھی سوال جواب میں تو اتنی گہرائی سے تمہیں یہ میری بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر کوئی بھائی کے ذہن میں کوئی وسوسہ رہ گیا ہوگا نا, وہ یہ غور سے تو میری سن نہیں رہا ہوگا, اور جب غور سے نہیں سن رہا ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ لازماً وہی غلطی سوال جواب میں دہرائے گا, اور جب دہرائے گا اسی وقت میری بات ثابت ہو جائے گی. آپ دیکھنا انشاءاللہ میری کرامت کے قائل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ دیکھیں ذرا, بڑی غور طلب بات ہے کہ بھئی کیا ہوا بھئی, اللہ نے کہا کہ اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب صحابی کا جو بھی تنازع ہو جائے گا اسے لوٹانا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کا. اب چلو بھئی سب سے پہلے تنازع سننے سے بھی پہلے, ابھی تنازع بھی بتاؤں گا میں آپ کو, ایک تنازع بھی ہوا ہے اور وہی ایرانی منطق, ایک حق اور ایک باطل, یہ بھی پڑھیں گے ہم, لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھیں. اب دیکھو بھئی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بھئی تنازع ہوا بھئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے درمیان تنازع ہو جاتا ہے. ہو گیا. مسند احمد کے اندر حدیث ہے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں یہ جو تم ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے ہو, اس کے اوپر یہ اس پہ تم ہم پر بڑی دھوس جماتے ہو. اور نہیں سمجھے؟ بخاری کی روایت میں نا سبہو, خالد نے سب کیا, اور خالد نے جو سب کیا تھا وہ مسند احمد والی روایت واضح کر دیتی ہے وہ سب کیا تھا, وہ جملہ کیا تھا. وہ تمہاری والی گالی نہیں تھی, وہ تمہاری والی گالی نہیں تھی, وہ ایک تنقیدی جملہ تھا کہ جو آپ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے اپنی سبقت کو ہم پر بڑا آپ بطور دوست پیش کرتے ہیں, ہم پر لازم کرتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد میرے صحابہ کو برا. یار ہم سمجھے ہی نہیں بات. صحابہ کا تنازع تھا, کس کا تھا؟ دو صحابی میں تنازع ہوا نا, لوٹا کس کی طرف؟ پہلا فیصلہ کیا ہے؟ او بھائی حدیث تو پڑھ رہے ہیں ہم, اپنی کوئی بات ہے اس میں, بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابی کا اختلاف ہوا, صحابی کا, صحابی یا کسی اور کا بھی نہیں, صحابی کا بھی اختلاف ہوا, تو کیا کہا؟ تنازع پوچھا اللہ کے رسول کے سامنے, کیا کہا؟ میرے صحابہ کو برا نہ. پہلا اسلوب بھی یہ ہے, صحابی کوئی بھی ہو جب دو کا آپس میں تنازع ہو, پہلا اصول اور ادب یہ ہے برا نہیں کہنا ہے, انہیں برا نہیں کہنا ہے. یہ بات تو اپنے ذہن میں فٹ کر لیں, زبان سے وہ بات اس طرح نہ نکلے کہ کسی ایک صحابی کے اوپر ایک حرف بھی آ جائے. گو اگر آ گیا آپ نے حدیث رسول کی مخالفت کی, گو اگر جانتے بوجھتے کی تو آپ نے انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو. دوسروں کو ناسبی کی پھپتی کسنے سے کروڑ درجے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانک کر اس انکار حدیث کے ٹی وائرس کا علاج کرواؤ, جس کے نتیجے میں تم زومبی بننے والے ہو کچھ ہی دن میں. اب ایسے ہی بن گئے آدھے تو. دیکھا زومبی صرف رات کے ٹائم نکلتے ہیں, دن میں نکلتے, سورج کی روشنی انہیں نقصان پہنچاتی ہے, وہی بیچارے اپنی اکیڈمیوں سے باہر نہیں آتے. زومبی بن گئے, غریب نکلتے ہی نہیں ہے غریب باہر کسی بھی طرح. پتہ ہے باہر نکلیں گے تو زومبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک اپنی جگہ بات. اور سنیں ذرا بات کو نا, بھائی کیا ہوا میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اب سنیں ذرا بات ایک اور, بھائی ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے. بھائی یہ بھی کہاں لے کے جانا ہے ہمیں اصول؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. دیکھو یہ بھی تنازع ہے نا, یہ بھی کہاں لے کے جائیں گے ہم؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نا. اب حدیث ماننی ہے نہیں ماننی؟ جس کو حدیث ماننی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, اور جس کو حدیث ماننی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, جس نے حدیث نہیں ماننی وہ ہاتھ رکھ لے نیچے. سب نے ماننی ہے, ہاں حاضر دماغ رہنا ہے, حاضر دماغ رہنا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث ماننی ہے, میں نے کہا حدیث کو نہیں ماننی ہے وہ ہاتھ نیچے کرے. ہاں خبردار رہیں, خبردار رہیں گے بڑا فائدہ رہے گا. یہی تو ہوتا ہے. وہ سامنے والا وہ جادوگر جو ہے نا, ٹی ٹی جادوگر کیا کرتا ہوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ سنا رہا ہوں, اور ٹی ٹی جادوگر یہ ایسا جادو پھینکتا تھا, انٹرنیشنل کچھ ہوگا بڑا کمال, بہت کوئی کمال آنے والا ہے.
اور سنیں ذرا بات کو، صحیح بخاری کتاب الجہاد میں غزوہ بنو قریظہ کے باب کے تحت امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک صحابہ کا مشن بھیجا اور ان سے کہا نماز جا کے بنو قریظہ میں پڑھنا۔ اب بھائی وہ جب آدھے رستے میں تھے تو آدھے رستے میں نا نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ایک فریق کہنے لگا ہمیں یہی نماز پڑھ لینی چاہیے، دوسرا فریق کہنے لگا نہیں ہمیں جا کر نماز پڑھنی ہے بنو قریظہ کی طرف۔ ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ آپ بتائیے گا ٹوپی والے بھائی پیچھے، ان دونوں میں سے صحیح کون تھا اور غلط کون تھا؟ ہاں یہ اسی کو آج سمجھنا، ہم نے اسی کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی اپنی جگہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کی جگہ میں ہوتا میں بھی یہی کہتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک حق ہوتا ہے، ایک باطل ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے۔ تو صحیح اصول یہی ہے کہ ان میں سے ایک صحیح ہوگا اور ایک غلط ہوگا۔ سنیں، اچھا جی، تو جو کہہ رہا تھا کہ یہی نماز پڑھ لو وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پہ مقررہ وقت میں فرض کر دیا ہے۔ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو قرآن میں جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے اس کے مطابق یہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جو کہہ رہا ہے یہی نماز پڑھ لو وہ غلط ہے، صحیح ہے، دلیل پہ ہے، دلیل کے مطابق بات کر رہا ہے، تو حق پہ مانا جائے گا یا باطل پہ؟ حق پہ۔ اور سننا ذرا بات کو، اب آ جائیں دوسرے گروہ کی طرف۔ دوسرے گروہ کو غلط ماننا پڑے گا، لیکن اب ذرا سنو، دوسرے گروہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا بنو قریظہ پہ جا کے نماز پڑھنا، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ تو کہاں نماز پڑھنی چاہیے؟ ان کے پاس قرآن کی آیت دلیل ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے، حق پر ہیں، تو دو حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ دو حق ہو سکتے ہیں؟ اچھا چلو نہیں ہو ابھی بھی مسئلہ باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ فردوہ ابھی تو تنازع ہوا ہے، ابھی تو فردوہ الی اللہ و رسول تو ابھی باقی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جانا تو باقی۔ اب آیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملہ آ گیا۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کا پتہ لگے گا کس کی دلیل صحیح تھی کس کی نہیں تھی، کون حق پہ تھا کون، اب پتہ لگے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی معاملہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک پر بھی نکیر نہیں کی، کسی ایک کو بھی غلط نہیں بولا، پتہ لگا دونوں حق پر تھے۔ اور پتہ لگا صحابہ کے اختلاف کے معاملے میں اسلوب یہ ہے کہ دونوں گروہ حق پر ہوتے ہیں۔ یہ اصول ایران میں چلتا ہے، یہ اصول بعد کی پبلک پہ چلے گا، یہ اصول صحابہ پر چلے گا۔ یہ میں حدیث سے پتہ لگتا ہے میرے بھائی، یہ کہیں اور سے پتہ لگتا نہیں۔ یہ ہو گئی دوسری بات یہاں سے۔ اب آ جائیں تیسری بات کی طرف۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی بھی ہم میں سے یہ مجال انکار کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات نہیں دیے گئے ہیں؟ بھائی بتائیے، بھائی جو یہ کہتا ہے دیے گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں دیے گئے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر مثال کے طور پہ جن حضرات کی نظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر آپ کسی مسئلے میں غلطی پر ہیں اور آپ کے سامنے جواب آ گیا ہے تو آپ کے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں، جواب صحیح ہے یا جواب غلط ہے۔ اگر جواب صحیح ہے تو آپ اسے تسلیم کریں، اگر جواب غلط ہے تو آپ جواب الجواب دیں گے۔ وہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اگر فتنہ پہلی دفعہ میں نہ ہوا ہو تو دوسری مرتبہ میں تو ہوا ہوگا نا۔
میں دوبارہ دہراؤں اپنی بات، غور سے سنیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور ہماری دانشٹ کے اندر ہر اعتراض کا جواب ہو گیا، اور ہماری دانشٹ کے اندر پورے دلیل کے ساتھ ہوا ہے، اور ہماری دانشٹ کے اندر وہ دلیل ایسی ہے جس کو کوئی ماں کا لال قیامت تک بھی توڑ سکتا نہیں ہے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سن 2018 سے آج 2023 ہو گیا، 5 سال کے اندر کوئی نمائندہ یا اس کا سہولت کار ہمت اور جرت کر کے آج تک کھڑا نہیں ہوا. 580 اعتراضات کے جوابات دیے گئے، 580، پورا ایک نصاب تیار کر کے دیا گیا ہے اس کے، لیکن کسی ایک کا جواب الجواب دینے کی جرت، اور ایک مرتبہ نہیں، مختلف چینلز، مختلف اسٹیجز، مختلف وقتوں، موسموں اور سالوں اور مہینوں میں توجہ دلائی گئی کہ جی یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ کام ہو چکا ہے. اب فطرت کا تقاضا، انسانی فطرت کا تقاضا، عقل کا تقاضا، علم و ہنر تو اپنی جگہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے، ہر دونوں فریق کے اوپر یہ لازم تھا اس کو ٹھنڈے یعنی دل سے، ٹھنڈے دماغ سے اس کو سنے، سمجھے. کچھ سمجھنے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی اس کے بارے میں مزید کچھ رجوع کر لے علماء سے، یا مزید جس نے وہ بات کی اس سے رجوع کر لے. اگر وہ بھی ہو گیا ہے، اس کے دلائل میں کچھ کمی بیشی رہ گئی تو اس کی تحقیق کر لے. اگر وہ بھی ہو چکا ہے تو پھر تو اسے تسلیم کرے نا. او بھائی مجھے بتائیں، آپ سب بتائیں، انصاف کے ساتھ بتائیں، انصاف کے ساتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحابہ پہ جو اعتراض اٹھائے تھے اس کو ہماری طرف سے جواب ہو گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ یا تو جوابوں صحیح ہیں تو ان کو تسلیم کرنا، اور نہیں تو ان جواب کا، کیونکہ آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مناظرہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا مناظرہ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ جو جواب دیے گئے وہ جواب کا جواب دے دو. کون کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ مرغوں والی لڑائی میں شریک ہوں؟ آپ اچھا والا مرغا ہیں، صرف اذان دینے تک محدود رہیں. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اب بھائی جواب تو دو. جو اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو آپ کی عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یار کوئی تو گڑبڑ ہے نا یار. وہ آمنا سامنا بھی نہیں کرتے، وہ اعتراض کے جواب، یعنی اعتراض کا جو جواب دیا گیا اس کا جواب الجواب بھی نہیں دیتے. وہ انتہائی متکبرانہ انداز کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں ان کا کیلیبر نہیں ہے. اور جو ہم سامنے بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں ذرا کیلیبر کی اسپیلنگ تو سنانا. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو یار؟ اب کیلیبر کی اسپیلنگ ہماری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنا دو، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو میرا جو مقصد عرض کرنے کا اس بات سے، تیسری بات آج ذہن میں بٹھا لیں، جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہوئے ہیں. وہ آپ نہیں سمجھتے تو آپ اس کا جواب دیں، اور اگر وہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ انہیں تسلیم کریں. جو اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ایک ہی صورت بن جاتی ہے، وہ آپ سامنا کریں. اور وہ آپ سامنا نہیں کر سکتے، جیسے کہ مناظرہ کرنا ہر کسی کے فن بھی نہیں ہے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ کھڑا کریں، اس کی توثیق آپ کر دیں. آپ کا یہ کہنا، اور یار یہ بھی ذرا اس وسوسے کو بھی سمجھ لو، آپ کا یہ کہنا کہ جی میرے مقابلے میں کسی بڑے کو لاؤ، تو وہ جب لاتے ہم جب آپ کوئی بڑے ہوتے. بھئی سیدھی بات ہے، آپ جس فرقے کو، روافظ کے فرقے کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہی روافظ آپ کو اوم تک نہیں کرتے. آج تک آپ نے کسی رافضی کے منہ سے سنا ہے حضرت صاحب کا نام کہ کہا ہو ہمارا بچہ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے زبردست ہمارے لیے ہے؟ کہا نہیں. تو کوئی ان کو اون نہیں کرتا. بھائی سارے فرقے جتنے بھی ان کے تو وہ خلاف بولتے ہیں، ایک ہی رہ گیا جس کے لیے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتے. وہ جو لفظ ہے وہ تو ان کے امائے دین ہر 6 مہینے میں ان کے بعد چکر لگاتے ہیں. تو پھر ایک ہی رستہ بچتا ہے، بھئی آپ کو کوئی اون کرتا ہو تو ہماری طرف سے جس کو اون کیا جاتا ہے وہ کھڑا ہوگا. ہماری طرف سے شیخ ابو یحییٰ نور پوری کھڑے ہوں گے، ہماری طرف سے مفتی عتیق الرحمن الوی کھڑے ہوں گے، ہماری طرف سے ڈاکٹر عابد زبیر کھڑے ہوں گے. جو بھی ہمارے مشائخ میں سے ہے ہم ان کو کھڑا کریں گے، اور آپ کی مرضی کے آدمی کو کھڑی کریں گے. یہ بھی لو چلو آپ کی مرضی کے آدمی کو کھڑا کریں، آپ کہیں گے اس سے نہیں اس سے بات کریں، اس سے نہیں اس سے کرنے، وہ بھی جائے گا. ہماری طرف سے یہ ہوگا وہ بھی جائے گا. ہماری شرط ہوگی وہ بھی قبول. ہماری تو ہمیشہ سے ایک ہی شرط رہی ہے، بس اس کو لائیو چلا لیں گے. موضوع آپ کی مرضی کا، جگہ آپ کی مرضی کی، افراد آپ کی مرضی کے، وقت آپ کی مرضی کا، جب تک اور جتنے افراد چاہیے وہ بھی آپ کی مرضی کے. آپ کی طرف سے اتنے، ہماری طرف سے یہ بھی. تو ہماری تو ایک شرط ہوگی، جو گفتگو ہوگی وہ لائیو پوری دنیا
بس دیکھے اس کو، پوری دنیا اس کو لائیو دیکھ لے کہ بھئی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ہمارا قطعاً یہ مقصد یاد رکھیں اس بات، جماعت اہل حدیث کا آج سے نہیں، جماعت اہل حدیث جب سے ہے، جب سے ایک ہی اس کا پرپس رہا ہے کہ لوگوں تک کتاب و سنت اپنے صحیح اسلوب کے ساتھ پہنچے۔ ہم کسی اختلاف کے کسی صورت بھی قائل نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ ایک گناہ حیا اللہ نے ہمیں ہمارے دین کی دے رکھی ہے، جس پر رہ کر جب ہمارے دین کو کوئی کھیل تماشا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری طرف سے اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم عہدہ برا ہو چکے ہیں۔ نئے اعتراضات کے لیے تو ہم ہمیشہ سے تیار رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے عہدہ برا ہو چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نفوس قدسیہ کو ہونے والے ہر اعتراض کا جواب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں درس کے حوالے سے یا ویسے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔